فویل للذین کفروا من النار، پس ہلاکت اور جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا۔ اور ایک اور مقام میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کے بیچ میں کچھ بھی کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، یہ باطل نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور وہ سورہ زاریات میں اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں بنایا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ انسان اگر عبادت کو سمجھ جائے تو اپنے مقصد کو سمجھ جائے گا، کیونکہ اس دنیا میں انسان سے اللہ کو کچھ نہیں چاہیے۔ ما اريد منهم من رزق، اللہ کہتے ہیں مجھے رزق نہیں چاہیے تم سے، وما اريد ان يطعمون، نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھانے کھلاؤ، میں تو تم سے وہ جو اختیار دیا نا میں نے تمہیں، جو تمہیں چوائس دی ہے میں نے، تم سے نیند کا سوال نہیں ہوگا، تم سے چھینک کا سوال نہیں ہوگا، تم سے اس کسی بھی چیز کا استعمال جو تم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تھے، جس پہ تم مجبور تھے، اس کا سوال نہیں ہوگا، مگر جو تمہاری چوائس تھی، جو تمہارا اختیار تھا کہ تم ایک رستے کو چن سکتے تھے، ایک عمل کو چن سکتے تھے اور ایک کو ترک کر کے چھوڑ سکتے تھے، اس پہ ہم تم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا تمہاری عقل نے اس پوری کائنات کو نہیں دیکھا؟ کیا تمہاری عقل نے اس پوری کائنات کے نظام کو نہیں دیکھا؟ کیا تمہاری عقل نے اپنے اندر کے غموں کو نہیں دیکھا کہ کیوں تم ایک چیز چاہتے ہو مگر ملتی نہیں ہے، اور ملتی ہے تو مزہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر ملتی ہے تو پھر کوئی ایکسیڈنٹلی چھن جاتی ہے؟ یہ غم کیوں؟ اس غم کو شیطان نے نام دے دیا خودکشی کا، جبکہ ہم نے تو تمہیں یہ کہا تھا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے دعانا، وہ ہمارے اور قریب آتا ہے اور پکارتا ہے ہمیں، لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، لیٹ کے بیٹھ کے کھڑا ہو کے۔ اس لیے غم دیا تھا تجھے تاکہ تو فکر کر، تدبر کر، تذکر کر، غور و فکر کر کہ یہ سب کیوں ہے، یہ سب مذاق ہے، یہ سب عبث ہے، یہ سب کھیل چل رہا ہے، یہ تماشا چل رہا ہے، یہ انسان پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے۔ یہی تو کفار کہتے تھے نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، نہیں ہمیں ہلاک کرتی مگر وقت ہی۔ نہیں، عبادت ہے زندگی کا مقصد، اور عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ بہت تعریف ہے اس کی عربی لغت کے اندر، مگر عام فہم انسان کو سمجھانے کے لیے عبادت کسی ذات کو بڑا مانتے ہوئے، اس کو خالق، رازق، مالک، حاکم، ہر چیز پہ ٹوٹل کنٹرول رکھتے ہوئے، اس پہ یہ یقین اور عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اس کے پاس علم ہے اس کائنات کو چلانے کے لیے اور مجھے، اور اس کے پاس حکمت ہے کہ وہ ہر کام کو احسن طریقے سے انجام دیتا ہے۔ اس کے آگے انسان اس سے محبت کرتے ہوئے، اس سے ڈرتے ہوئے، اس کے آگے تذلل اور جھک جائے، تذلل اختیار کرے، اپنے آپ کو اس کے آگے سبمٹ کرتے۔ یہ ہے عبادت۔ کس طرح؟ عمل کے ساتھ، سوتے اٹھتے چلتے بیٹھتے ہنستے کھیلتے کھاتے پیتے دکھ سکھ میں اللہ ہی اللہ، اللہ ہی یاد ہو۔ اور یہی اللہ نے کہا تھا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرتا رہی میرے بندے، عبادت کرتا رہی جب تک کہ تجھے موت نہ آ جائے۔ ہار نہ مانی، شیطان چاروں کونوں سے آئے گا تجھے یہ بتانے کے لیے کہ تیری زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ اور شیطان نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اللہ کہ میں ضرور بالضرور بیٹھوں گا ان کے سیدھے رستوں میں، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر میں اس کے سامنے سے آؤں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور اس کے پیچھے سے آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور اس کے دائیں سے آؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور اس کے بائیں سے آؤں گا، وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور نہیں پائے گا تو اکثر کو اپنا شکر گزار۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ تیرے لیے رائے ہدایت ہے، یہ تیری زندگی کا مقصد ہے۔ اس میں اپنے غموں کو تلاش کر، اس میں اپنے ان کویسچنز کو، ان سوالات کا جواب تلاش کر جو بچپن سے لے کے آج تک تجھے اپنے غموں میں، ان احساس کمتریوں میں، ان چیزوں میں، ان حادثات میں جب گیپ آتا تھا اور ریالٹی تجھے سمجھ نہیں آتی تھی تو کمپلیکس کا شکار ہو گیا تھا، اور تو نے پھر اس کمپلیکس کو دور کرنے کے لیے ایک مقصد ڈیفائن کیا، پھر وہ فیل ہو گیا، پھر دوسرا ڈیفائن کیا، اور پھر تم کبھی
کھیل کود میں لگ گئے، کبھی خواتین اور عورتوں کے پیچھے لگ گئے، کبھی تم گانے بجانے ساز بازوں میں لگ گئے، کبھی تم بنجی جمپنگ، کبھی تم سکائی ڈائیونگ، اور کبھی تم نے مگرمچھوں میں ہاتھ ڈال کے اپنے آپ کو سکون دینا شروع کر دیا کہ شاید دنیا مجھے پہچان لے گی۔ نہیں، زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے انسان۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نہیں، آخرت میں ہمیں سب کچھ دیں گے۔ آخرت میرے بھائی، میرے بہنوں، میرے دوستوں، مسلمانوں، آخرت ہے ہمارا مقصد۔ وہاں پہ ہر غم دور ہو جائے گا، جو چھن گیا مل جائے گا، جو نہیں ملا وہ مل جائے گا۔